بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لودھی آڈیو بکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوسرا باب، نماز کے ظاہری اعمال، تکبیر سے آغاز اور اس سے پہلے کے امور۔ جب نمازی وضو اور بدن، جگہ اور کپڑوں کی طہارت سے فارغ ہو جائے، ناف سے گھٹنوں تک جسم کو ڈھانپ لے تو قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو جائے۔ قدموں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھے، ان کو آپس میں نہ ملائے، مناسب فاصلہ ہو۔ جس طرح آج کل غیر مقلدین ٹانگوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ رکھتے ہیں، اس طرح کھڑا ہونا بہت مکروہ اور ناپسندیدہ انداز ہے۔ 12,000 کیونکہ یہ عمل انسان کی سمجھداری پر دلالت کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایک پاؤں اٹھانے یا دونوں کو ملا کر رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ لفظ صفن اور صفتہ استعمال فرمایا۔ صفت کا معنی قدموں کو ملانا اور صفن کا معنی ایک قدم کو اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مقارنین فی الاصفاد، ترجمہ بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھے ہوں گے، اور ارشاد فرمایا الصافنات الجیاد، تیز رفتار گھوڑے۔ تو اس کے بارے میں ہے جو کھڑا ہوتے وقت اپنے پاؤں کے بارے میں اس بات کا خیال رکھتا ہے، گھٹنوں اور کمر کو سیدھا کھڑا کرتے سر کو سیدھا کھڑا رکھے، اور اگر چاہے تو جھکا دے، بلکہ جھکانا خشوع کے زیادہ قریب ہے، اور آنکھوں کو زیادہ پست کرنے والا ہو، لیکن اس کی نگاہ صرف اس مصلی پر رہے جس پر نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر مصلی نہ ہو تو دیوار کے قریب کھڑا ہو یا کوئی لکیر کھینچ دے، اس سے نگاہ آگے نہیں بڑھے گی اور سوچ میں انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ آنکھوں کو مصلی کے کناروں اور لکیر کی حدود سے متجاوز نہ ہونے دے، رکوع تک اسی طرح کھڑا رہے اور ادھر ادھر توجہ نہ کرے۔ یہ قیام کا ادب ہے۔ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، جب اس طریقے پر کھڑا ہو جائے اور قبلہ رخ ہو کر سر کو جھکا لے اور شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے تمام لوگوں کے رب کی پناہ طلب کرے، قل اعوذ برب الناس پڑھے، پھر اقامت کہے، اور اگر کسی مقتدی کے آنے کی امید ہو تو پہلے اذان بھی کہے۔ اب نیت کرے، اور وہ اس طرح ہے، مثلا ظہر کی نیت کرتے ہوئے دل میں کہے، میں ظہر کی نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتا ہوں، تاکہ لفظ ادا کے ذریعے قضا سے، فریضہ کے ذریعے نفل سے، ظہر کے ذریعے اثر وغیرہ سے یہ نماز ممتاز ہو جائے۔ ان الفاظ کے معنی اس کے دل میں حاضر ہوں، یہی نیت ہے۔ الفاظ تو یاد دلانے والے اور ان معنی کے ظہور کے اسبات ہیں۔ تکبیر کے آخر تک اس نیت کو باقی رکھنے کی کوشش کرے تاکہ غائب نہ ہو جائے۔ جب یہ بات اس کے دل میں حاضر ہو جائے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائے۔ اس سے پہلے وہ لٹکے ہوئے ہوں، ہاتھوں کو اس قدر اٹھائے کہ ہتھیلیوں کو کاندھوں کے برابر کر دے، اور انگوٹھوں کو کانوں کی نرم جگہ تک اور انگلیوں کے کناروں کو کانوں کے آخر تک لے جائے، تاکہ اس سلسلے میں وارد تمام احادیث پر عمل ہو جائے۔ غیر مقلدین یعنی وہابیوں کی طرح صرف کاندھوں تک نہ اٹھائے، یہ طریقہ عورتوں کے لیے ہے۔ 12,000 ہتھیلیاں اور انگوٹھے قبلہ رخ ہوں اور انگلیوں کو کھلا رکھے، بند نہ کرے، البتہ کھلا رکھنے یا بند کرنے میں تکلیف نہ کرے، بلکہ ان کو فطری طریقے پر چھوڑ دے، کیونکہ احادیث میں کھلا چھوڑنا اور ملانا دونوں طریقے آئے ہیں، اور یہ درمیانہ طریقے زیادہ بہتر ہے۔ تکبیر تحریمہ، جب دونوں ہاتھ اپنی جگہ پر پہنچ جائیں تو ان کو نیچے چھوڑتے ہوئے اور نیت حاضر رکھتے ہوئے تکبیر کہے، پھر دونوں ہاتھوں کو ناف سے ذرا اوپر اور سینے سے نیچے رکھے۔ دائیں ہاتھ کے اعزاز کے پیش نظر اسے بائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح رکھے کہ وہ اٹھا ہوا ہو۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کھلی رکھتے ہوئے بازو کی لمبائی پر پھیلا دے، جبکہ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی نیز اس کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑے۔ ایک روایت میں ہے، ترجمہ تکبیر ہاتھوں کو اٹھانے اور ان کے ٹھہرنے اور چھوڑنے کے ساتھ ہے، اور کسی طریقے میں حرج نہیں، لیکن ہاتھوں کو کانوں کے ساتھ لگانے کے بعد چھوڑتے وقت تکبیر کہنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ کلمہ عقد ہے، اور ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھنا بھی عقد کی صورت میں ہوتا ہے، جس کی ابتدا چھوڑنا اور انتہا رکھنا ہے۔ تکبیر کی ابتدا الف اور انتہا را پر ہوتی ہے، تو فعل اور عقد میں مطابقت کی رعایت مناسب ہے۔
ہاتھوں کو اٹھانا اس آغاز کے لیے مقدمے کے طور پر ہے، یہ بھی مناسب نہیں کہ ہاتھوں کو اٹھاتے وقت آگے یا کاندھوں کے پیچھے کی طرف لے جائے۔ تکبیر سے فراغت کے بعد دائیں بائیں جھاڑنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ نہایت آہستگی کے ساتھ ان کو چھوڑ دے اور دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ لے۔ بعض روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو ہاتھ چھوڑ دیتے اور جب قرات کرنا چاہتے تو دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ دیتے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو ہمارے بیان کردہ طریقے سے اولا ہے۔ تکبیر کہتے ہوئے اسم جلالت اللہ کو اکبر کے الف سے کچھ ملایا جائے، الف اور ہا کے درمیان واو کی آواز پیدا نہ ہو، اور یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان دونوں حرفوں کو مبالغے کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ لفظ اکبر کی با اور را کے درمیان بھی الف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اکبار پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کی را کو جزم کے ساتھ پڑھے، پیش کے ساتھ اکبرو نہ پڑھے، یہ تکبیر وغیرہ کا طریقہ پر ہے۔ قرات اس کے بعد ثنا پڑھے۔ لفظ نفل نماز ہو تو اچھا ہے کہ اللہ اکبر کے بعد یوں پڑھے، اللہ اکبر کبیرن والحمدللہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے شمار حمد ہے اور صبح اور شام اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، خالص اسی کو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور پھر یوں پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک رب تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، میں تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان بلند اور تیری ثنا برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان الفاظ کو پڑھنے سے وہ اس سلسلے میں وارد متفرق احادیث کو جمع کرنے والا ہوگا۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو قرات سے زیادہ دیر نہ رکے تو اسی اثنا پر اکتفا کرے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پھر سورہ فاتح پڑھے جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے۔ اگر امام کے پیچھے ہو تو قرات اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہ پڑھے، سورہ فاتح میں حروف اور شدوں کو پورا کرے اور زاد اور ضاء کے درمیان فرق کی کوشش کرے۔ سورہ فاتح کے آخر میں آمین کہے اور اچھی طرح مد سے پڑھے، آمین کو وَلَضَّالِّينَ کے ساتھ پوری طرح ملا نہ دے۔ صبح، مغرب اور عشاء کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرے۔ اگر مقتدی نہ ہو، یاد رہے احناف کے نزدیک مقتدی قرات نہیں کرتا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا امام ہو تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ پھر بلند آواز سے آمین کہے، یہ بھی امام غزالی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ احناف کے نزدیک آہستہ آمین کہنی چاہیے جس طرح حدیث شریف میں آیا ہے۔ پھر کوئی سورت یا 3 آیات یا اس سے زائد قرآن پاک سے پڑھے، سورت کے آخر کو رکوع کی تکبیر کے ساتھ نہ ملائے بلکہ سبحان اللہ کی مقدار وقفہ کرے۔ صبح کی نماز میں طوال مفصل سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، مغرب میں کسار لم یکن الذین سے آخر قرآن تک، اور ظہر، عصر اور عشاء میں وَإِسْمَ ذَاتَ الْبُرُوجِ یا اس جیسی صورتیں پڑھے۔ احناف کے نزدیک صبح اور ظہر میں طوال مفصل، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل سورہ بروج ہے، لم یکن الذین تک، اور مغرب میں کسار مفصل میں سے پڑھنا مستحب ہے۔ سفر میں جب وقت کم ہو تو قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھے۔ اسی طرح صبح کی سنتوں، طواف کی نماز اور تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو میں بھی یہی صورتیں پڑھے۔ اس تمام وقت میں وہ کھڑا رہے اور ہاتھوں کو اسی طرح رکھے جس طرح ہم نے نماز کے آغاز میں بیان کیا۔ رکوع اور اس کے متعلقات، پھر رکوع کرے اور اس میں کچھ امور کا خیال رکھے۔ وہ امور یہ ہیں: رکوع کے لیے تکبیر کہے اور رکوع کی تکبیر کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کرے۔ نوٹ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں رکوع کے وقت رفع یدین سے منع فرما دیا تھا، لہذا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف تکبیر تحریمہ یا دعائے قنوت کی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھائیں گے، رکوع میں جاتے یا اٹھتے وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تکبیر کو رکوع میں پہنچنے تک کھینچ کر کہے۔ رکوع میں اپنی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر یوں رکھے کہ انگلیاں کھلی ہوں اور پنڈی کی لمبائی پر قبلہ رخ ہوں۔ گھٹنوں کو کھڑا کرے اور ٹھہرا نہ کرے۔ پیٹھ کو سیدھا کرتے ہوئے کھینچ کر رکھے۔ گردن اور سر دونوں پیٹھ کے ساتھ اس طرح برابر ہوں جیسے ایک سطح ہوتی ہے۔ سر نہ تو زیادہ جھکا ہوا ہو اور نہ زیادہ بلند ہو۔ کوہنیوں کو پہلوؤں سے جدا رکھے۔ البتہ عورتیں
عورت اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے ملا کر رکھے اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے، عظمت والا ہے کہے۔ 7 یا 10 مرتبہ تک کہنا اچھا ہے، بشرطے کہ یہ امام نہ ہو۔ پھر رکوع سے قیام کی طرف اٹھے اور ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، کہے۔ احناف کے نزدیک رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ کلمات پڑھے: ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے، آسمان اور زمین بھری ہوئی اور اس کے ساتھ جو کچھ تو چاہے بھرا ہوا۔ نوٹ: یہ کلمات نوافل وغیرہ میں پڑھے، فرض اور سنتوں میں صرف ربنا لک الحمد کہے، اور رکوع کے بعد صلاۃ تسبیح، نماز کسوف اور صبح کے علاوہ کسی نماز میں زیادہ دیر تک کھڑا نہ ہو، اور صبح کی دوسری رکعت میں سجدے سے پہلے احادیث میں منقول الفاظ کے ساتھ قنوت پڑھے، دعا مانگے۔ نوٹ: حنفی فقہ کے مطابق دعائے قنوت صرف وتر نماز میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز میں قنوت پڑھی لیکن بعد میں منع کر دیا۔ سجدہ: پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جائے، گھٹنوں کو زمین پر رکھے، نیز پیشانی اور ناک کو بھی رکھے، انگلیوں کو یوں رکھے کہ وہ کھلی ہوئی ہوں۔ سجدے کے لیے نیچے جاتے ہوئے بھی تکبیر کہے لیکن رکوع کے علاوہ ہاتھ نہ اٹھائے، وضاحت ہو چکی ہے۔ زمین پر سب سے پہلے گھٹنے لگانا مناسب ہے، اس کے بعد ہاتھوں کو اور پھر چہرے پیشانی کو رکھے۔ پیشانی اور ناک دونوں کو زمین پر رکھے اور کوہنیوں کو پہلوؤں سے جدا رکھے، لیکن عورت ایسا نہ کرے۔ دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھے، لیکن عورت ایسا نہ کرے۔ سجدے میں پیٹ رانوں سے الگ ہو اور دونوں گھٹنوں کے درمیان فاصلہ ہو، لیکن عورت اس طرح نہ کرے۔ ہاتھوں کو کاندھوں کے مقابل رکھے، انگلیوں کے درمیان کشادگی نہ رکھے بلکہ ان کو ملائے اور انگوٹھے کو بھی ساتھ ملائے، اور اگر نہ ملا سکے تو کوئی حرج نہیں۔ بازوؤں کو زمین پر کتے کی طرح نہ بچھائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ سجدے میں 3 بار سبحان ربی اللہ، میں اپنے بلند و بالا رب کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں پڑھے۔ زیادہ بار پڑھنا اچھا ہے، بشرطے کہ امام نہ ہو۔ پھر سجدے سے اٹھتے ہوئے مطمئن ہو کر اعتدال کے ساتھ بیٹھ جائے، سر اٹھاتے وقت تکبیر کہے، پاؤں کو بچھاتے ہوئے اس پر بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے، ہاتھوں کو رانوں پر رکھے، انگلیاں کھلی ہوں لیکن ملانے یا کھلی رکھنے میں تکلیف نہ کرے اور اپنی حالت پر چھوڑ دے، اور اگر نفل پڑھ رہا ہو تو یوں کہے: رب اغفر لی ورحمنی وارزقنی واہدنی واجبرنی وعافنی وعاف عنی، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے رزق عطا کر، مجھے ہدایت دے، میری پریشانی کو دور کر دے، مجھے عافیت عطا کر اور معاف کر دے۔ صلاۃ تسبیح کے علاوہ اس جلسے کو طویل نہ کرے، دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرے اور اس کے بعد سیدھا ہو کر تھوڑی دیر استراحت کے لیے بیٹھے۔ ایسا ہر ایسی رکعت میں کرے جس میں تشہد نہیں۔ احناف کے نزدیک جلسہ استراحت جائز نہیں، کیونکہ پہلی اور تیسری رکعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کے اگلے حصے پر سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دیکھیے جامع ترمذی باب کہف النحوز من السجود جلد اول 1203۔ پھر زمین پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھے اور اٹھتے وقت کسی ایک پاؤں کو آگے کی طرف نہ بڑھائے، اور تکبیر کہتے ہوئے مد کرے تاکہ بیٹھنے کی حالت سے اٹھنے اور قیام دونوں کے درمیان ہو جائے، یعنی بیٹھے ہوئے اسم جلالت اللہ کی کھڑا ہونے کے لیے ہاتھ کے سہارے کے وقت لفظ اکبر کا کاف، اور اٹھتے ہوئے درمیان میں پہنچتے وقت لفظ را استعمال ہو۔ اٹھنے کے وقت میں تکبیر شروع کرے تاکہ قیام کی طرف انتقال کے درمیان میں تکبیر واقع ہو اور صرف دونوں کنارے اس سے خالی ہوں۔ عموم کے زیادہ قریب یہی صورت ہے۔ اب دوسری رکعت کو پہلی کی طرح پڑھے اور ابتدا کی طرح یہاں بھی اعوذ باللہ سے شروع کرے۔ احناف کے نزدیک بسم اللہ سے شروع کرے گا۔ تشہد: دوسری رکعت کے بعد پہلا تشہد، پہلی مرتبہ کا تشہد پڑھے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ یاد رہے حنفی فقہ کے مطابق پہلے قاعدے میں درود شریف پڑھنا جائز نہیں، البتہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل میں پڑھیں گے۔ اور اشارہ کرتے وقت دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر کے صرف انگشت شہادت سے اشارہ کرے۔ انگوٹھے کو کھلا چھوڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ شہادت کی انگلی سے لا اللہ کے وقت اشارہ کرے، لا الہ کے وقت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ لا الہ پر انگلی کو کھڑا کرے اور
इल्लल्लाह पर छोड़ दे। इस तशहुद में बाएं पाँव पर बैठे जैसे दो सजदों के दरमियान बैठते हैं, और आखिरी तशहुद में दुरूद शरीफ और उसके बाद वो दुआ पढ़े जो रवायात से साबित है। इसमें वही अमूर सुन्नत हैं जो पहले तशहुद में हैं, अलबत्ता पहले मुकदमे में दुरूद शरीफ और दुआ नहीं, मां सिवाय नफल और सुन्नत गैर मुअक्कदा के। लेकिन वो दूसरे मुकदमे में बाएं सरीन पर बैठे क्योंकि अब वो उठने का इरादा नहीं करता, बल्कि वो करार पकड़ने वाला है, और बाएं पाँव को बिछाते हुए इस सरीन के नीचे से निकाल दे और दाएं पाँव को खड़ा करके अंगूठे के किनारे को किबला रुख करे अगर दिक्कत पेश ना आए। अखनाफ के नज़दीक दोनों कादों में बैठने का तरीका एक जैसा है। फिर आखिर में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहे, दाएं तरफ इस तरह रुख फेरे कि उसकी दाएं तरफ जो शख्स पीछे बैठा हुआ है वो उसके रुखसार को देख सके। बाएं तरफ भी इस तरह मुतवज्जा हो कि दूसरा सलाम फेरे और इस्लाम के साथ नमाज से बाहर आने का इरादा करे। पहले सलाम में दाएं तरफ के फरिश्तों और मुसलमानों को इरादा करे और दूसरी तरफ भी यही नियत करे। लफ्ज़ सलाम में तखफीफ करे, ज़्यादा ना खींचे, यही सुन्नत तरीका है। ये जो कुछ बयान हुआ अकेले आदमी की नमाज का तरीका है। वो तकबीरों में आवाज़ को सिर्फ उसी कदर बुलंद करे कि खुद सुन सके। इमाम इमामत की नीयत भी करे ताकि फजीलत हासिल हो। अगर नीयत ना भी करे तो मुक्तदियों की नमाज सही हो जाएगी, जबकि वो इक्तदा की नीयत करें और वो जमात की फजीलत हासिल करेंगे। तन्हा आदमी की तरह इमाम भी सना और आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़े। फिर सुबह की दोनों रकातों और मगरिब और इशा की पहली दो रकातों में सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरत बुलंद आवाज से पढ़े। तन्हा भी इस तरह कर सकता है, लेकिन उस पर बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब नहीं। जहरी नमाजों में आमीन बुलंद आवाज से कहे। अहनाफ के नज़दीक तमाम नमाजों में आमीन आहिस्ता आवाज से कहे। इस तरह मुक्तदी भी आमीन कहे। मुक्तदी इमाम की आमीन के साथ मिलाकर कहे, उसके बाद न कहे। इमाम सूरह फातिहा के बाद मामूली सा तवक्कुफ करे ताकि उसका सांस लौट आए, और मुक्तदी जहरी नमाजों में उस वक्फे के दौरान सूरह फातिहा पढ़े ताकि किरत के वक्त इमाम से सुनना मुमकिन हो, और मुक्तदी जहरी नमाजों में सूरत न पढ़े मगर जब इमाम की आवाज़ न सुनता हो। नोट, फ़िक़ह हनफी के मुताबिक मुक्तदी इमाम के पीछे बिल्कुल किरत नहीं करेगा, ना सूरह फातिहा की और न किसी दूसरी सूरत की, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी के मुताबिक इमाम की किरत ही मुक्तदी की किरत भी है। रुकू से सर उठाते वक्त इमाम और मुक्तदी दोनों समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहें। अखनाफ के नज़दीक इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा और मुक्तदी रब्बना लकल हम्द कहेगा। इमाम रुकू और सजदे की तस्बीहात 3-3 बार से ज़्यादा ना पढ़े, और पहली तशहुद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद के बाद कुछ ना पढ़े। हनफी फ़िक़ह के मुताबिक पहले मुकदमे में इमाम और मुक्तदी दोनों सिर्फ तशहुद पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ और दुआ नहीं पढ़ेंगे। इमाम पिछली दो रकातों में सूरह फातिहा पढ़े, ना तो कौम को ज़्यादा लंबी नमाज पढ़ाए और ना ही दूसरे मुकदमे में तशहुद और दुरूद शरीफ की मिकदार से ज़्यादा दुआ मांगे। सलाम फेरते वक्त मुक्तदियों और फरिश्तों पर सलाम की नीयत करे और मुक्तदी अपने सलाम में उसके जवाब की नीयत भी करें। इमाम कुछ देर तवक्कुफ करे यहाँ तक कि मुक्तदी सलाम से फारिग हो जाएं, फिर वो उनकी तरफ रुख करे, और अगर मर्दों के पीछे औरतें भी हों तो इतनी देर ठहरे कि वो चली जाएं, और जब तक इमाम खड़ा ना हो, कोई मुक्तदी खड़ा ना हो। इमाम जिस तरफ चाहे रुख फेर सकता है, दाएं तरफ या बाएं तरफ, लेकिन दाएं तरफ फेरना ज़्यादा अच्छा है। सुबह की नमाज में कुनूत पढ़ते हुए अहनाफ के नज़दीक नहीं, इमाम दुआ के साथ अपने आप को ख़ास ना करे, बल्कि सबको शामिल करते हुए कहे अल्लाहुम्मा अहदिना। वो बुलंद आवाज़ से दुआ मांगे और लोग आमीन कहें। वो अपने हाथों को सीने के मुकाबिल तक उठाएं और दुआ के इख्तिताम पर हाथों को चेहरे पर मलें। इस सिलसिले में हदीस मनकूल है, वरना क़यास का तकाजा है कि तशहुद के बाद वाली दुआ की तरह यहाँ भी हाथ ना उठाते। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।